ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਾੜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬੂਆ ਨਾ ਖੋਲੀ ਯਾਰ ਬੂਆ ਨਾ ਖੋਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਫਿਲਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ ਬਣਾ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ देखिए उसकी बाजू टूटी हुई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, मुझे आज खौफ है कि पाकिस्तान उस रास्ते पे निकल गया है जो हमारे मुल्क की तबाही का रास्ता है, और मुझे खौफ आ रहा है कि अगर अभी हिकमत ना इस्तेमाल की गई, अगर अभी अपने अकल का ना इस्तेमाल किया, तो हम शायद वहां पहुंच जाएं जिधर ये टुकड़े हम वापस जमा नहीं कर सकेंगे अपने मुल्क के। मैं सबसे पहले आप सबके सामने एक चीज रखना चाहता हूं कि इस सब के पीछे है क्या। ये जो एक साल से एक अफरा तफरी मुल्क में मची हुई है, एक पूरा जोर लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान का रास्ता बंद किया जाए, कि ये मुल्क के लिए बहुत बुरा है, इसको नहीं आने देना चाहिए। अगर इलेक्शन भी ना हो, आइन भी टूट जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट को भी जलील किया जाए, लेकिन इसको नहीं आने देना। इसके पीछे है क्या? मैं जरा आपको पहले ये ग्राफ दिखा दूं। ये जो आपके सामने है, ये जरा ग्राफ देखिए। ये है सर्वे का रिजल्ट। ये सर्वे का रिजल्ट में ये जरा इधर देख लें कि 70% इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है पाकिस्तान में। बाकी सारी पार्टीज की मिला के भी तो जो मकबूलियत है, उन सबको अब खौफ है कि इलेक्शन अगर आ गए तो ये हार जाएंगे। अब ये पीडीएम की जमातों ने तब से फैसला किया हुआ है कि इलेक्शन भी नहीं लड़ना, क्योंकि इलेक्शन अगर हो गया तो इमरान खान आ जाएगा, और अगर इमरान खान आ गया तो उनको ये नहीं फिक्र कि मुल्क को अच्छा होगा या बुरा होगा। उनको फिक्र ये है कि इन्होंने अरबों रुपए के अपने करप्शन के केस माफ करवा लिए, और इनको डर ये लगा हुआ है कि जो 30 साल से मेहनत से इन्होंने पैसा चोरी का इकट्ठा करके बाहर रखा हुआ है, किसी तरह उस पैसे के ऊपर यानी वो महफूज रहे। और खतरा इमरान खान से है, क्योंकि बाकी तो सब मिले हुए हैं। अब इसकी वजह से ये सारा मुल्क तबाही के रास्ते पे जा रहा है, कि सिर्फ इस खौफ से कि हमारा आपके पैसा ना या कि एनआरओ ना वापस ले ले, बस ये वजह है कि ये आमने सामना खड़ा कर रहे हैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात और मुल्क की फौज, और ये कामयाबी से ये कर रहे हैं क्योंकि ये पुराने 30 साल के पुराने सियासतदान हैं। ये जाके वहां डराते हैं उनको कि सर वो आपको हटा देगा आके। मैं बार बार कह बैठा हूं कि मैं इदारों के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, मैं कह बैठा हूं, बार बार पैगाम पहुंचा बैठा हूं, लेकिन वहां से डराते जी आके हटा देगा आपको, फौज में इंटरफेयर करेगा। अगर इंटरफेयर करना होता, जब मुझे पता था कि पिछला आर्मी चीफ मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था, आखिरी महीनों में मुझे आईबी की सारी रिपोर्ट थी, तब मैं उसे हटा देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक इदारा जो कि बचा हुआ है, बाकी इदारों को तो इंटरफेयर करके हमने तबाह कर दिया है, मैं ये नहीं चाहता था वो तबाह। और मैं आज जरा पहले तो ये पीडीएम के ऊपर बाद में आता हूं, मैं जरा फौज के ऊपर बात कर लूं। देखिए, मैंने सारी दुनिया में अपनी फौज का क्यों दिफा किया? क्योंकि मेरा तो इंटरनेशनल था, मेरी तो आवाज बाहर जाती थी। जब भी कुछ होता था, खास तौर पे वॉर ऑन टेरर में, तो जब पाकिस्तानी फौज को दोगला कहा जाता था, बुरा भला कहा जाता था, तो मैं एज नोन फेस था, तो मुझे ये CNN, BBC कितने मेरे इंटरव्यूज किए। आप मेरे सारे बाहर इंटरव्यूज सुने। जिस तरह मैंने अपनी फौज को का दिफा किया, उसको डिफेंड किया, मुझे एक और पाकिस्तानी बताए जिसने इंटरनेशनल मीडिया पे किया। यहां तो खैर हम कहें, या तो कोई मसला नहीं है, बाहर
जिधर पूरी एक बाहर की लॉबीज बैठी हुई है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज कमजोर हो, उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई हुई थी। तो मुझे ये फख्र इसलिए है कि मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे कोई फौज ने कोई चीज दे देनी थी, मैंने इसलिए किया कि मैं एक आजाद आदमी हूं। मैं गुलामी कभी किसी की कबूल नहीं की। मुझे जितनी मुझे दावतें थी कि बाहर रह लो, जितने मेरे कनेक्शंस थे, जो जितना मुझे इज्जत मिलती थी, बरतानिया की मैं बात कर रहा हूं, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मैं अपने मुल्क के अलावा कहीं रह सकता हूं। मैं हमेशा इस चीज का जैसे जब बड़ा हो रहा था चाहता था कि कभी हम वो गुलामी ना करें जो मेरे माँ बाप की, हमारे बड़ों ने की थी, अंग्रेज की गुलामी। ये मेरे बचपन में मेरे से था। मैंने कभी किसी की गुलामी नहीं की। ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी इंसान के सामने मैं नहीं आज तक झुका। तो मैं समझता था कि किसी और बाहर के मुल्क में रहना, मैं जो मर्जी कर लूं, मैं सेकंड क्लास सिटीजन हूं, वो मेरा मुल्क तो नहीं है। मेरा हमेशा यही था कि मैं पाकिस्तान, पॉलिटिक्स में भी आया जिस आदमी को जरूरत ही नहीं थी पॉलिटिक्स, अल्लाह ने सब कुछ दे चुका था। कौन मुझे एक आदमी बताएं जिसको सब कुछ हो, वो अपनी जिंदगी के 22 साल लगाता है किसी चीज पे, कुर्बानियां देता है, यानी अपनी फैमिली की। कौन आदमी करता है? क्योंकि मेरा और कोई घर नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा पाकिस्तान के अलावा कहीं रहना। तो इसलिए मैं हमेशा ये ज़हन में डाल के बैठा था कि अगर हमारी फौज मजबूत ना हो, और मेरी स्टेटमेंट सुन ले, मैं प्राइम मिनिस्टर था, मैंने कहा कि अगर फौज कमजोर हुई तो हमारा वही हाल होगा जो मुसलमान मुल्कों का है। उठा के देखे ना, ऊपर से लेके नीचे तक, लिबिया, सीरिया, सोमालिया, फिर अफगानिस्तान से जो हुआ, इराक से जो, सारे मुल्क तबाह हुए जो अपनी दफा नहीं कर सकते थे। हमें फख्र था कि हमारी सबसे मजबूत फौज है। तो जब भी, पहले मैं वाजे कर दूं कि मैं कभी अपनी फौज की तनकीद करता हूं तो जिस तरह मैं अपने बच्चों की तनकीद करता हूं, इस्लाहत करने के लिए। क्योंकि अगर फौज को मैं कमजोर करूंगा तो मैं अपने आप को कमजोर करूंगा। और ये जो पीडीएम कोशिश कर रही है, और कामयाबी से, कि किसी तरह आमने सामना हो जाए पाकिस्तानी फौज का और तहरीक इंसाफ का, तो कौन अपनी फौज से लड़ना चाहता है? मुझे ये अभी समझ नहीं आ रही। क्यों इसमें जीतेगा कौन? इसमें इन पीडीएम को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जब मेमो गेट में अमेरिका को कह रहा था जरदारी के, जनाब मुझे अपनी फौज से बचा लो, उसके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। जब नवाज शरीफ इंडियन लॉबी को और इजराइल लॉबी को अपने साथ बुलाना चाहता था, अपनी फौज को कह रहा था कि दहशतगर्दी में मुलव्वस है, उसके पैसे अरबों डॉलर बाहर पड़ा हुआ है। वो जब होता है मौके बाहर भाग जाते। तो मेरा तो कोई बाहर नहीं जाना। तो मैं इसलिए आज ये कहना चाहता हूं कि ये लोग कामयाबी से वो काम कर रहे हैं जो मेरी आंखों के सामने ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था। मैंने वो देखा हुआ ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था। सबसे बड़ी पार्टी थी, मुजीबुर इलेक्शन जीत गया, फौज ने इलेक्शन करवाया, और साफ और शफाफ तरीन पाकिस्तान की तारीख का इलेक्शन था। किसने तस्लीम नहीं किया? इसमें कोई शक नहीं कि फौजी लीडरशिप की कसूर था। लेकिन वो आदमी जो चाहता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, उसका बहुत बड़ा हाथ था। वो कहता है मैं मानता हूं मुजीबुर रहमान को, पाकिस्तान ना टूटता। उसने पूरी प्लानिंग की अपनी जात के लिए। उसने पाकिस्तानी फौज को लड़ा दिया सबसे बड़ी पार्टी से, मुल्क टूट गया। आज वही हो रहा है। ये पीडीएम लड़ा रही है जान के, ये जो केसेस बन रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट में केस कर दो, आर्मी एक्ट से केस कर दो। कभी आज तक ऐसा हुआ है कि ना आपने कोई तहकीकात की, ना कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई, ना पता चला कि ये इसके पीछे कौन था, और एकदम जज, जूरी और एग्जीक्यूशन फैसला हो गया कि जी तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है, और पकड़ धकड़ शुरू हो गई। 7,500 कारकुनों को पकड़ लिया है, उसमें औरतों को पकड़ लिया है। कभी इस मुल्क में हुआ ही नहीं है। यानी जिस तरह औरतों से बदतमीजी हुई है,
یہ کب ہوا یہاں اس ملک میں؟ اور پھر یعنی گھروں میں جانا رات کو، سارا گھر توڑ دینا، عورتوں سے دھکے دے رہے ہیں عورتوں کو. شیریہ افریدی کی بیوی کو بھی ساتھ پکڑ کے لے گئے. پھر ایک جگہ سے چھٹتی ہے شیرین مزاری، دوسری جگہ پکڑ لیتے ہیں. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. یہ تو جان کی ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، گنونا خواب، جس کے اندر ایک ملک کی تباہی دیکھ رہا ہوں سامنے. یہ کون سا ملک اجازت دیتا ہے اپنی اس طرح کی تباہی کرنے کے لیے صرف ان چوروں کی خاطر؟ میں آج رائے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں، تحریک انصاف 27 سال سے ہے، مجھے ایک جگہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا ہو کہ کسی قسم کا آپ قانون توڑیں، قانون کے باہر چلیں، آئین کے باہر چلیں. مجھے ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ میری بتائیں 27 سال میں. مجھے ایک میرے لیڈر کی سٹیٹمنٹ بتائیں جو میرے نیچے ہے، جو میری پارٹی کے لیے وہ کہے کہ جناب توڑ دو، گھراؤ کرو، جلا دو. ایک جگہ بتائیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب 25 مئی کو، اچھا اس سے پہلے چلیں، 9 اپریل کو مجھے نکالا پچھلے سال. 10 اپریل کو لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے. کسی نے کوئی کچھ کیا؟ کس نے کوئی جلایا گرایا کچھ کیا؟ سب کو پتا تھا کس نے نکالا ہے. کچھ ہوا؟ اس کے بعد 25 مئی کو ہم ایک پرامن مارچ کر رہے ہیں، جو 3 لانگ مارچز انہوں نے میرے خلاف کی تھی. ہم نے ان کے خلاف ایک FIR رجسٹر کی. گھروں میں گھس کے انہوں نے لوگوں کو پکڑا. وہ پہلی دفعہ شروع ہوا جو انہوں نے 3 بجے لوگوں کے گھروں میں پکڑ کے لوگوں کو مارا داڑا. اور پولیس سے پوچھے، وہ کہ جی نامعلوم افراد سے پیچھے سے حکم ہے. جب پولیس سے کہ وہ جی پیچھے سے ہمیں حکم ہے. ہمیں تشدد کیا گیا. جب 26 کی صبح کو میں پہنچا تو میں نے جب دیکھا کیا حالات ہیں، میں نے کینسل کر دیا دھرنا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ انتشار ہوگا. 26 نومبر 4 لاکھ لوگ پنڈی میں جمع ہوئے. میں کہہ سکتا تھا کہ ہاں ہم اب اسلام آباد کی طرف جائیں گے. مجھے تب پتا تھا کہ انتشار ہوگا. لوگ مایوس ہوئے، مجھے برا بھلا کہا، میں نے کینسل کر دیا. 8 مارچ الیکشن ریلی نکال رہے ہیں. الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے، پرمیشن مل گئی ہے پولیس سے، ریلیز آ رہی ہیں. ایک دم ساری جگہ پولیس، واٹر کیننز، ٹیئر گیسنگ. میں گھر میں انتظار کروں ریلیز کی تو ایک دم پتا چلا. اچھا ٹی وی پہ بلیک آؤٹ کر دیا. ایک تو ہمیں میڈیا سے باہر نکال دیا. سب سے بڑی پارٹی کو میڈیا کے اندر بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. تو مجھے پتا ہی نہیں کہ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہی نہیں. مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ ٹیئر گیس. اسی وقت میں کینسل کرتا ہوں اپنی ریلی. میں کہتا ہوں آج نہیں کریں گے. اگلے دن اپلائی کرتے ہیں کیونکہ الیکشن ہو گیا، اجازت نہیں ملتی، ریلی نہیں کرتا. اس سے اگلے دن جب اجازت ملتی ہے ریلی کرتا. اور اس کے اندر 8 کو ضلع شاہ کا قتل کیا، لوگوں کو مارا، بازو ٹوٹے، کچھ کیا، ایک انلیگل ایکٹ کیا. پھر میرے گھر پہنچ گئے 14 مارچ کو میرے گھر پہنچ گئے. جی آپ نے وہاں پہنچنا ہے، وہاں عدالت میں اسلام آباد. میں شیورٹی بانڈ دے دیتا ہوں، نہیں کرتے. 24 گھنٹے میرے گھر پہ حملہ ہوتا ہے، کسی پولیٹیکل لیڈر پہ ہوا. اس کے بعد میں نے کہا کہ جلا دو، گرا دو. کوئی نہیں. میں نے کہا کہ اٹیک کرو گورنمنٹ بلڈنگز کو، رینجرز بھی تھے، فوج کو، کہیں میں نے کہا. اس کے بعد 18 کو میں جاتا ہوں. جب میں ادھر جاتا ہوں میرے گھر پہ حملہ، 72 بند گاڑی دروازہ توڑ کے میرا گھر لوٹ لیتے ہیں. میری بیوی بیچاری اکیلی ہوتی ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ اٹیک کرو ان کو، پکڑو ان کو، ان کے خلاف کرو، جلاؤ. پھر جب میرے اوپر پورا مجھے قتل کرنے کی سازش ہوتی ہے وہاں جوڈیشل کمپلیکس میں، اللہ نے پتہ نہیں مجھے کیسے بچایا. تو جب میں وہاں سے بچتا ہوں، کیا تب میں کہتا ہوں کہ ان سے بدلہ لو، کچھ کرو؟ کیونکہ اندر تو سارے رینجرز تھے، نامعلوم افراد تھے اندر اس کے، مجھے تو پتا تھا کون. کیا میں کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ اٹیک کرو ان کو؟ تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ مجھے پکڑتے ہیں وہاں سے، میں صبح
9 مئی کو جانے سے پہلے کہتا ہوں کہ اگر وارنٹ ہے تو میں تیار ہوں ریسٹ دینے کے لیے. میری سٹیٹمنٹ ہے. اور میں نے کہا کہ اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اگر آپ نے مجھے اس طرح اٹھایا. آپ کو تیار ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے اس دن پتا تھا انہوں نے کچھ کرنا. آرام سے پکڑ لیتے, پولیس سے پکڑوا دیتے. ساری دنیا کے اندر امیج گیا ہے کہ پہلے شیشے توڑ کے سر پہ میرے ڈنڈا مارا, لوگوں کو زخمی کیا, اور مجھے ایسے پکڑ کے لے کے جا رہے جیسے کوئی دہشت گرد ہے. کہ پاکستان کا سب سے بڑی ڈیموکریٹک پارٹی کا سربراہ نہیں, 12 الیکشن اسمبلی میں نیشنل اسمبلی کے جیتا ہوں, جو ورلڈ ریکارڈ ہے, اور ایسے لے کے جا رہے ہیں جیسے میں نے کوئی جرم, میں کوئی دہشت گرد ہوں. اب اس کے جو امیجز تھے اس کا رد عمل آنا تھا. اور یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری سازش ہوئی ہے, انہوں نے بڑی پلاننگ کے تحت کیا. ہمارے پاس اب ساری ایویڈنس آ گئی ہے. ہم عدالت پہ جانے لگے کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے, تحقیقات کی جائے کہ ایک پارٹی نے اتنی اپنی طویل سٹرگل میں, جب اس نے کبھی وائلنس کی طرف گئی ہی نہیں ہے, تو وہ ایک دم یہ کیسے جا کے جلانا شروع ہوگا. اور اس کو تو, اس کے اوپر تو سب سے پہلے آئی جی پنجاب کو بلائیں, یہ جو جناح ہاؤس میں ہوا ہے. یہ ہم وہاں, وہ لوگ بتا رہے ہیں, میں جب ادھر تھا پولیس لائنز کے اندر انہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا, تو وہاں جب مظاہرین آئے تو وہ بھی اتنی دور تھے تو پولیس نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا, شیلنگ کر دی. تو یہاں لبرٹی سے لوگ جا رہے ہیں ادھر, تو کدھر تھی پولیس؟ یہ کس نے کیا ہے؟ اگر اس کی صحیح تحقیقات ہو جائے تو پتہ چل جائے گا اس سازش کے پیچھے کون تھا, کون اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا ایک پوری پارٹی کو بین کرنے کے لیے, قلعدم کرنے کے لیے. یہ جو 7,000 7,500 لوگ جیلوں میں ڈالا ہے, یہ پہلے سے پری پلان تھا. اس کو بہانا مار کے تو ساری پارٹی کو جیل میں ڈالنا تھا. اور پھر یہ جو لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی اب پارٹی چھوڑ دیں, یا جو اناؤنسمنٹس ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جو یہ کر رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے. کیونکہ پی ڈی ایم تو چاہتی ہے یہ, وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ ملک کا ادارے جائیں, آئین جائے, ملک کی فوج بدنام ہو, اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کیونکہ اس نے خود فوج بڑی بدنام کی ہوئی ہے پہلے. اس کو نہیں فرق پڑ رہا. فرق ہم سب کو پڑ رہا ہے. یہ جن کا جینا مرنا ہے پاکستان میں, خوف ہمیں آ رہا ہے اس چیز کا. اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر اگر ابھی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اسٹریٹجی سے کوئی سب سے بڑی پارٹی ختم ہو جائے گی, وہ پارٹی اس لیے نہیں ختم ہو سکتی. ذرا پھر سے یہ دیکھ لیں, جس پارٹی کے پاس 70% 70% اس کی مقبولیت ہو ملک میں, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. لوگ بھی چھوڑ دیں, لوگوں کو جو بھی کہیں ان کو چھڑوا بھی دیں کہ جی ہم نہیں جا رہے, پریشر ڈال کے, اس سے پارٹی نہیں ختم ہونے لگی. پارٹی کا ٹکٹ پھر بھی جیتے گا. یہ جو راستہ ہے یہ تو پاکستان کی تباہی ہے. اور صرف یہ جو باقی پی ڈی ایم جو ریلو کٹے ہیں, جن کا نہ ووٹ بینک ہے نہ کچھ ہے, جو مزے لے رہے ہیں اقتدار کے, یہ صرف یہ کی کوشش ہے کہ فوج کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے لڑایا جائے. یہ ہے سازش. سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے, میرے اپنے پاکستانیوں سے, کہ دیکھیں یہ وقت ہے کہ ہم سب جاگے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو خوف اور ہراساں پھیلایا جا رہا ہے, اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں. یہ جو عورتوں سے کر رہے ہیں, یعنی میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہم کون سی دنیا میں ہیں. ہمارے ملک, ہماری جو دین ہے, ہماری تو روایتیں, چادر اور چار دیواری, میں نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا. مجھے صرف ایک ہی چیز سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی خوف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا بیک لیش آنے والا ہے, جو ہمارے ملک کو مزید اور نقصان پہنچائے گا. ابھی تک کوئی جو بات نہیں کر رہا, سرکاری بلڈنگز کی بات کر رہا, اور میں جب کہا ہم نے انشاءاللہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن فوری بنائی جائے, کیونکہ ہمارے پاس اب ثبوت آ گئے.
ہر جگہ ہمیں لوگ نظر آئے جو ہماری پارٹی کے نہیں تھے, جو جن کے پاس بندوقیں بھی تھی, پسٹل بھی تھے, جو آگے آگے کہہ رہے تھے کہ اٹیک کرو کور کمانڈر ہاؤس. میاں والی کے لوگ اتنے خوش تھے, وہ جو ہمارا جہاز چوک جیسے کہتے تھے, وہ کس سے چلا ہے؟ وہ تو سارے ایک میرا کارکن کہہ رہا ہے کہ جب ان کو پتا چلا انہوں نے روکنے کی کوشش کی. کوئی نامعلوم افراد تھے. اس میں تحقیقات ہونی چاہیے, جس طرح جناح ہاؤس. ریڈیو پاکستان کیسے جل گیا؟ آپ دیکھیں مظاہرہ کہیں اور ہو رہا ہے, ریڈیو پاکستان ادھر جل جاتا, ادھر تو بندہ ہی نہیں کوئی ہوتا. اور آج کل تو فیس ریکگنیشن ہو سکتی ہے نادرا کے ذریعے, پتہ چل سکتا ہے کون ہے. تو اس کے لیے انڈیپینڈنٹ تحقیقات چاہیے. میں ذرا صرف ابھی گنا دوں, اب تک 25 لوگ شہید ہو چکے ہیں. دنیا میں 25 لوگ شہید ہو جائیں, کوئی سوچ رہا ہے کہ کس طرح پرامن احتجاج کرنے والوں کو گولیاں ماری گئی, سیدھی گولیاں ماری گئی. 25 اب تک شہید ہو چکے ہیں, اور سب سے زیادہ خطرناک 700 لوگ اس وقت گولیوں کی بوم سے گولیاں لگی ہوئی جن کو ہسپتالوں میں. 700. اب تک 7,500 ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. 7,500, جس میں میں نے کہا خواتین کی بھی ایک تعداد ہے, اور ہمیں سب سے زیادہ خوف ہے کہ ان سے بڑا برا برتاؤ کیا جا رہا ہے. اور آخر میں نے ابھی سنا ہے کہ جناب 40 دہشت گرد میرے گھر میں ہیں جن کو میں نے پناہ دی ہوئی ہے, اور کہا جی کہ ہم ان کے اوپر کوئی گھر کے اوپر کارروائی ہوگی 40 دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے. میری ریکویسٹ ہے آپ کو کہ 40 دہشت گرد اگر گھر میں ہیں تو میری زندگی کو بھی خطرہ ہے, مہربانی کر کے ضرور آئیں یہاں. لیکن اس طرح نہ ہے کہ کوئی دعویٰ بول کے اس طرح کریں, سرچ وارنٹ لے کے آئیں ایک محسن معاشرے کی طرح. آئیں کہ کوئی نام تو دیں, یہ دہشت گرد ہے کون, اور آئیں ہم آپ کو ساری دکھا دیتے ہیں گھر میں کدھر ہے, کتنے دہشت گرد ہیں. شاید میرا ہی فائدہ کروا دیں گے کہ اگر کوئی چھپا ہوا وہ دہشت گرد ہے. لیکن اس کو ایک بہانہ نہ بنائیں. جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, جس طرح اس کو استعمال کیا گیا ہے تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کا, اس کو بھی استعمال نہ کریں کہ جس طرح کہ جی عمران گھر 40 دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں. جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, جس طرح اس کو استعمال کیا گیا ہے تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کا, اس کو بھی استعمال نہ کریں کہ جس طرح کہ جی عمران گھر 40 دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں تو حملہ کر دو. تو اس لیے میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس کو اور آگے نہ بڑھائیں, کیونکہ یہ بڑھتی جائے گی, کدھر تک جائے گی بات. اس میں تو کوئی حل ہے ہی نہیں کہ صرف پی ڈی ایم کو فائدہ کروانے کے لیے کہ وہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ حالات ہیں کہ 70% اس وقت قوم ادھر کھڑی ہوئی ہے, تو یہ جو تھوڑے سے ریلو کٹے ہیں ان کو بچانے کے لیے یعنی سب سے بڑی جماعت کو ختم کر دینا ہے, ختم کرنے کی کوشش, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے, عقل کریں, بات کریں, مسئلہ حل کریں. اور مسئلہ ایک ہی ہے, کسی سے پوچھ لیں, تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا, کسی سے پوچھ لیں کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ الیکشنز نہ کروائیں. میں 1 سال سے یہ کہہ رہا ہوں, میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا صرف حل الیکشنز ہے, اور میں تب سے انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی بات چیت کرے اس پہ. جن لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں وہ نہیں سننا چاہتے, وہ عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جی اکتوبر اور اس سے آگے چلا جائے. تو وہ تو یہ تو ہونا ہی نہیں. اگر یہ آج 70 ہے تو یہ اور بڑھ جائے گا آگے, لیڈ اور ان کی بڑھ جائے گی. تو انہوں نے تو الیکشن نہیں کروانا. تو جو کروا سکتے ہیں, میری آج آپ سے اپیل ہے, اس ملک کو بچائیں اور الیکشنز کروائیں.